اور اگر ہماری طرف سے کسی کو کوئی بات بری لگی ہے تو تہ دل سے ہم جو ہے وہ معذرت خواہ ہیں. جو صبا ہے نا وہ قدیر کے پاس بہت جا کے بیٹھ رہی ہے. اس کی میرے جنازے کو کوئی غیر محرم بھی نہ دیکھے, نظر بھی نہ پڑے. سبحان اللہ. تو مثال قائم کر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, جس نے میل کی وجہ سے بچہ لینے سے انکار کر دیا. تو کون ہوتا ہے کہ میری بیوی کو دیکھنے والا, ٹکڑے کرنے والا, ہاتھ لگانے والا. ویسے نا قدیر کا دل بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے قسم یار, بہت بڑا دل ہے اس کا. وہ تو ایک جنتی اس ٹائم پرندہ ہے. میں تو کہتا ہوں زہرا جو ہے وہ شہید ہے. ہاں شہید ہے. اس میل نے میرا جسم کو کیوں ٹچ کیا یا کٹ کیوں لگایا یا کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ابو ہیمی لائف سٹائل. جی جناب, ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں, خوش باش اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں. آج ہم جن پہلو کے اوپر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ 2-3 پہلو ایسے ہیں جو بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں زارا کیس کے حوالے سے, جو کہ پہلے شاید کسی نے ڈسکس نہیں کیے ہوں گے. ایسے سوالات ہیں, ایسے پہلو ہیں جن کو آپ بھی سن کر آپ کا ذہن بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ حقیقت پر مبنی ہیں. جی, زارا کیس کے حوالے سے جو قدیر کے انٹرویو کے اندر بہت ہی ایک اہم پوائنٹ جو میرے اندازے کے مطابق ہمیں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا. جب شافع پیدا ہوا تو قدیر نے بتایا کہ ہماری 1 سال پورا اس بات پہ لڑائی رہی. وہ کون سی ایسی بات تھی جو 1 سال ہی ان کی لڑائی چلتی رہی؟ جی, قدیر صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ جب آپریٹ ہوا تھا نا تو تب یہ والا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا, یعنی کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا. زارا کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جو فیمیلز ہیں نا وہی میرا آپریٹ کریں گی, لیکن اس نے جب دیکھا کہ ساتھ میں میل بھی ہیں, شافع پیدا ہونے کے فوراً بعد اس نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور قدیر بھائی بتا رہے ہیں اپنے انٹرویو کے اندر کہ 1 سال تک ہماری اسی بات پہ بحث چلتی رہی کہ وہ کہنے لگی کہ میں آئندہ سے بچہ کبھی بھی نہیں لوں گی. کس بات پر ان کی یہ بات مطلب کہ وہ میل نے میرا جسم کو کیوں ٹچ کیا یا کٹ کیوں لگایا یا کیا مسئلہ ہے. یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زارا جو تھی ایک باحیا عورت, بالکل, اور باحیا گھر میں اس نے پرورش کی ہے. یہ باتیں جو ہوتی ہے نا یہ والدین کے گھر سے بچی سیکھ کے آتی ہے. جو دیکھیں اور کتنے آپریٹ ہوتے ہیں, کبھی آج تک کوئی اس طرح کا معاملہ کبھی آپ نے سنا؟ میں نے تو نہیں سنا. وہ اس نے انکار ہی کر دیا کہ آئندہ میں نے کبھی بچہ ہی نہیں لینا. میرا خیال کرتا ہے یہ میرا اپنا گمان ہے, اسی وجہ سے شافع کے بعد کوئی بچہ ہوا بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے. اچھا ایسا ہے کہ زارا جو ہے ماشاءاللہ سے وہ تو ایک جنتی اس ٹائم پرندہ ہے. میں تو کہتا ہوں زارا جو ہے وہ شہید ہے. ہاں شہید ہے, اسی کو شہید کہتے ہیں, اسی کو شہادت کہتے ہیں. وہ تو جنت کے محلات میں سے کسی محلے کے اوپر پری بن کے بیٹھی ہوگی. بالکل جی, ایسے ہی ایسے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام دے. اور دوسری یہ اچھا ایک اور بات میں معذرت چاہتا ہوں, ایک اور بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد نہ بھول جائے. کتنا بڑا انٹرویو ہوا ہے اور کتنے انٹرویو ہوئے ہیں. آپ نے گائز, میں بات کرنے لگا ہوں نیوٹرل ہو کر. کسی ایک انٹرویو میں قدیر بھائی نے کہا ہو میری بیوی بہت اچھی تھی, اللہ اس کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے, میری بیوی ایسے تھی, میری بیوی بہت اچھی تھی اور میں اس پہ راضی ہوں. آپ نے کسی انٹرویو میں اگر کوئی دعا سنی ہے تو پلیز ذرا مجھے بھی بتا دیجیے گا, کومنٹس کے اندر ذرا مجھے بھی بتا دیجیے گا. اگر میں اپنی زبان سے کروں گا تو آپ لوگ کہیں گے لو جی یہ جو ابو ہیمی نا یہ قدیر کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں, ہم قدیر کے خلاف نہیں بات کر رہے, میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ وہ اتنی باحیا, با کردار, اور دیکھیے کتنی عزت والی وہ خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے شاید اس کا تو آخرت آسان کرنے کے لیے یہ اس کے ساتھ ہو گیا. اس کی تو آخرت آسان ہو گئی. اس کا تو نام چھوڑ دینا. زارا تو شہید ہے, اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, اور وہ تو زارا جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روح سے کہ یہ زارا بیٹی شہید ہے, اور شہید کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اچھا بات یہ ہے کہ جب قدیر ہے تو اس کو یہ افسوس ہونا چاہیے, شاید ہوتا بھی ہوگا, افسوس ہوتا بھی ہوگا کہ میری بیگم اتنی باحیا, با کردار, اس نے بچہ لینے سے انکار کر دیا. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے, اب بیٹی ہو یا یہ وہ, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس نے انکار کر دیا اور 1 سال پورا بحث کی. تو قدیر کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ غیر محرم نے میری بیوی کے ٹکڑے کر دیے. قدیر کا دل بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے قسم سے, یار بہت بڑا دل ہے اس کا. اگر اس جگہ اللہ نہ کرے کوئی اور ہوتا نا
تو اس نے تو جا کر نوید کے جو ہے نا وہ ٹکڑے کر دینے تھے. ہاں جی. ابھی میری بات سنیں, اتنا سوال تو نوید سے بنتا تھا نا بھائی قدیر کا کہ میری اتنی باحیا بیوی, با کردار میری بیوی, باحیا میری بیوی, جس نے میل کی وجہ سے بچہ لینے سے انکار کر دیا, تو کون ہوتا ہے کہ میری بیوی کو دیکھنے والا, ٹکڑے کرنے والا, ہاتھ لگانے والا, اور ماں بہن سے تو سوال کرتا اور نا. ماں بہن بھی ساتھ ہی ہیں. ہاں, ان کو حیا نہیں آئی کہ ہماری بہو اتنی باحیا با کردار ہے, اور وہ ہم ایک غیر محرم سے. کتنا بڑا ظلم تو انہوں نے کر لیا نا, بہت بڑا ظلم کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے بندے نے دنیا سے چلے جانا, ٹھیک ہے جیسے بھی جانا, جیسے اس کی لکھی ہے, زارا کی لکھی ہی ایسی تھی. لیکن جو سب سے بڑا ظلم میرے مائنڈ کے مطابق ہوا نا وہ یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے ایک غیر محرم نے کیے ہیں. لیکن اس کو تو اللہ نے اجر دینا ہی دینا ہے اس بات کا. اچھا بات یہ ہے کہ اس کی خالہ کے ایک انٹرویو میں سن رہی تھی, اس کی خالہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ زارا قدیر سے جب بھی کہتی تھی, یہ کہتی تھی اگر میں مر جاؤں نا تو مجھے غسل یا میری نانی دے یا میری خالہ دے. خالہ کون سی؟ خالہ جو ڈائن ہے. نہیں, ڈائن تو اللہ معاف کرے, وہ اس خالہ کی بات کر رہے ہیں. سنا ہے کہ اس کی وہ خالہ جو ہے نا چھوٹی والی, جس سے وہ ڈسکس کرتی تھی ہر بات کو اور بڑا اس کے ساتھ پیار تھا, وہ عالمہ ہے ماشاءاللہ. تو وہ کہتی تھی کہ مجھے یہ غسل دیں, تاکہ اس کو کتنا خوف تھا پہلے سے ہی کہ مجھے کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے, یا مجھے کوئی غیر عورت, غیر محرم تو دور کی بات ہے, غیر عورت کی وہ بات کر رہی ہے. یہاں پر مجھے سیدنا فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ گئی. انہوں نے اپنی وفات سے قبل اپنے میاں جس کو بولا تھا کہ مجھے غسل آپ دیجئے گا, یعنی غیر عورت بھی میرا جسم نہ دیکھ سکے, اتنی باحیا اور تھی. انہوں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ جب میرا جنازہ لے کے جایا جائے تو رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے, میرے جنازے کو کوئی غیر محرم بھی نہ دیکھے, نظر بھی نہ پڑے. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی دیکھیے بات ہے کہ یہ جو ہے مثال قائم کر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. بہرحال بات یہ ہے کہ قدیر صاحب کا یہ تو غصہ بنتا تھا, جو کہ ان کو نہیں آیا. غصہ وہ یہ تھا کہ یہ جاتا نوید کے پاس, اس کو کم از کم کچھ نہ کہتا, یہ تو کہنا بنتا تھا بھی تو نے میری بیوی کو کیوں ہاتھ لگایا, جبکہ میری بیوی باحیا با کردار میری بیوی تھی. اتنا تو سوال بنتا تھا نا. اچھا یہ بات ہے کہ دیکھیں زہرا کی تربیت کے حوالے سے دیکھ لیں, یہ تو اس کا اپنا ایک مائنڈ تھا نا, تو جو اس کی تربیت شافع نے ایک بہت بڑا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے زہرا کا اور زہرا کے گھر والوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا. کیا تھا وہ, ایک اینکر بھائی نے جب سلام لیا تو رائٹ ہینڈ سے نہیں, وہ لیفٹ ہینڈ سے لے رہا تھا, اس نے فیڈر رائٹ ہینڈ میں پکڑا تھا, رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ میں فیڈر پکڑ کے تو اس نے سلام لیا. 2.5 سال کا بچہ, 2.5 سال کا بچہ, مطلب ہے کہ اس کی ماں نے سکھایا ہے, اس کی تربیت ایسی کی ہے جس کی خود تربیت زہرا کتنی اچھی تھی, تو اس کے بچے کی کیوں نہ ہو. پھر یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ سلوک کرنا, یہ ظلم کرنا شروع کیا, تب اس نے فجر کی نماز بھی ادا کی. اور قدیر بھائی خود بتاتے ہیں کہ میری بیگم جب خالہ فوت ہوئی نا, مطلب کہ زہرا کی والدہ فوت ہوئی ہیں, اس کے بعد اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی, قرآن, تہجد, اور 5 ٹائم کی نمازی بن گئی. تو دیکھیں کہ مطلب ہے کہ اللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر راضی ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے, اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے, اس کو سجدے, اللہ تعالیٰ سجدے کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں زہرا بہت بلند, میں کہتی ہوں اس نے یہ مقام پا لیا ہے. چلو اس کی طرف سے یہ ضرور دکھ ہے کہ اس کا ہوا کیا ہے, مجھے دکھ, لیکن آخرت میں جو نا وہ اللہ نے اس کو تو جو کامیابی دے دی ہے نا. مجھے دکھ اس بات کا ہے, میں یوٹیوب فیملی, مجھے دکھ اس بات کا ہے کسی انٹرویو میں بھی جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے, ہمارے جیسے اور اینکرز بھائی نے یہ بات کا اظہار کیا ہے. اللہ زہرا کی قبر کو نور سے منور فرمائے, اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے. کسی بھائی نے قدیر کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہو کہ میری بیوی بہت اچھی تھی, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے, میں خامد اس پہ راضی ہوں, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا خامد اس کی بیوی پر راضی ہو وہ جنتی ہوتی ہے, وہ گواہی دے. اور مجھے بتائیں کہ ایک بھی انٹرویو میں قدیر نے یہ بات کہی ہو کہ میری بیوی بہت اچھی تھی, میں اس پہ راضی ہوں, اللہ میری بیوی کے درجات بلند فرمائے, سوائے ایک جگہ پہ آمین انہوں نے بولا ہے. اس کے علاوہ انٹرویو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے, مجھے کوئی دعا نہیں, بہت افسوس کی بات ہے. چلے خیر, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, سمجھ دے.
जो भी उसके जहन में है या मामलात हैं, ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम तो बस भी फेस रीडिंग के हिसाब से या उनकी बातों से हम डिस्कस कर रहे हैं, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब सुनने में आ रहा है कि ये कोटली मरला में चला गया अपने घर में, और अपने घर में जब गया है तो लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, लोग उसको दिल बहलाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे अकेला है घर में। तो जो उसकी बहन सबा है, जिससे ढोल ढमक्के के साथ अपना इस्तकबाल करवाया, और इन अल्फाज को वो अदा कर रही है कि मैं जो आई हूं ना, तो मेरा क्या किसी ने बिगाड़ लिया है, मेरी मतलब उसका कहने का पीछे से वो भी आने वाले हैं। ये पर बहुत बड़ा तमाशा है, तमाशा मार रहे हैं, आकर कहा कि मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लिया। दूसरी बात ये, मेरी बात सुनिए, दूसरी बात ये है कि वो अब सुनने में आया है कि जो सबा है ना, वो कदीर के पास बहुत जा के बैठ रही है, उसकी मुलाकातें हो रही हैं, उसको मतलब कि वो दिल बहलाने वाली बातें कर रही है कि वो इस बात पे एग्री हो जाए कि वो अपनी माँ और बहन को जो है ना वो माफ करे, यानी कि इस बात पर राजी करने के लिए ना वो पंचायतें वगैरह का इंतजाम वगैरह कर रही है। तो जब इसने ढोल बजाए तब भी कदीर ने एक दफा नहीं कहा कि मेरी बहन ने ढोल अच्छा वो ना, जब एंकर ने पूछा ना वो जेवरात जो थे, जो ज़ारा के जेवरात थे, वो कहाँ से जो हम बरामद हुए थे, आगे से कहते हैं बाजी यास्मीन के घर से। हाँ जी, बाजी यास्मीन के घर थे, मेरी सिस्टर के घर, बाजी यास्मीन के घर से। उसका अपना एक है, हम क्या कह सकते हैं उसके लिए, बाजी से भी पता नहीं क्या ऊपर वाला अल्फाज वो अदा करने को कर सकता है, या उसका दिल चाहता है कि मैं उनको बहुत मतलब ऊपर लेके जाऊं। चले खैर, ये हम क्या कह सकते हैं, ये उसका अपना फेल है। दूसरी बात सबा के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, कदीर को चाहिए था कि उससे मुलाकात तो क्या, उसकी शक्ल भी ना देखता जिसने आकर ढोलों से अपना इस्तकबाल करवाया। कदीर को तो पहले ही दुख नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कदीर को बड़ा दुख है, अगर इसको दुख होता ना तो इसकी जुबान से इतनी दुआएं निकलती। जब भी कोई एंकर होता, जो भी होता, सबसे पहले उससे फातिहा खानी करवाता, दुआ करवाता। यार मेरी बीवी से पहले दुआ करो। मैं कहता हूँ उसने फातिहा खानी तो उसने करवाई नहीं है ना, उसने नाम नहीं लिया जन्नत का भी, मेरी बीवी को अल्लाह जन्नत दे, उसको बीवी मिल जाएगी यार, उसको चले खैर, उसकी बात की लाइफ है, हमें क्या लगे। बात ये है कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली से ये बात करना चाह रहे हैं कि देखें, जो सबसे अहम इस टाइम पॉइंट है वो कोटली मरला में अपने घर में, और सबा उसके घर आ जा रही है, और धक्के देके उसको निकालना चाहिए था, उसकी शक्ल ना देखता। सारे लोग कहते हैं जी कदीर साहब बहुत शरीफ आदमी है। जी शरीफ आदमी है, हम नहीं कह रहे वो तेज तरार है, शरीफ आदमी है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। हाँ। जिस 10 मरले का घर हो और जिस घर में उसकी चाहने वाली, प्यार करने वाली बीवी के टुकड़े किए गए हों, और उसी घर में अपने बेटे को रह के अकेले रह रहा है, माशाअल्लाह, और उसको है उसके दिल को बहुत बड़ा जिगरा है, उसका जिगरा बहुत बड़ा जिगरा है, इसीलिए तो उसको रोना नहीं आता, उसका जिगरा बड़ा है ना। अल्लाह ताला बस महफूज रहे। माय यूट्यूब फैमिली, ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की, डिस्कस की। आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारे ख्यालात का इजहार कैसा लगा, और अगर हमारी तरफ से किसी को कोई बात बुरी लगी है तो तहे दिल से हम जो है वो माज़रत ख्वाह हैं। कल तक की वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।